ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت اہم اور دل کو چھو لینے والا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 3 ایسے خطرناک گناہ ہیں جو آپ کی ساری عمر کی عبادت کو ایک دم برباد کر سکتے ہیں؟ یہ گناہ آپ کی تمام محنت، تمام راتوں کی تہجد، تمام دنوں کے روزوں، تمام حج کے طواف اور تمام صدقہ کے اجر کو بالکل ضائع کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خالی ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں۔ ہاں ناظرین کرام، عبادت صرف رکوع و سجود، صرف روزے کی بھوک اور صرف حج کے احرام کا نام نہیں ہے۔ عبادت دل کی کیفیت، نیت کی پاکیزگی اور اخلاص کا نام ہے۔ کبھی کبھی انسان بہت ساری عبادتیں کرتا ہے مگر پھر بھی اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے اپنے دل کو صاف نہیں رکھا، اپنی نیت کو خالص نہیں بنایا اور گناہوں سے سچی توبہ نہیں کی۔ آج ہم انہی 3 خطرناک گناہوں کی تفصیل سے بات کریں گے جن سے ہر عبادت کرنے والے مرد و زن کو ڈرنا چاہیے۔ یہ وہ گناہ ہیں جن سے بچنے کے لیے ہر مسلمان کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے تاکہ اس کی عبادت قبول ہو سکے اور وہ اللہ کے پاس سرخ روح ہو سکے۔ یہ گناہ چھپے ہوئے ہیں، دل میں چھپ کر کام کرتے ہیں، لیکن ان کا اثر اتنا تباہ کن ہے کہ وہ نیکیوں کے پورے باغ کو زہریلے کیڑے کی طرح کھا جاتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اللہ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اس لیے آج ہم دل کی گہرائیوں میں جھانکیں گے اور ان 3 گناہوں کو بے نقاب کریں گے۔ سب سے پہلے گناہ نمبر 1، ریاکاری یعنی دکھاوا۔ یہ وہ زہر ہے جو عبادت کو اندر سے کھا جاتا ہے۔ جب عبادت اللہ کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو وہ عبادت نہیں رہتی بلکہ ایک بڑا دھوکہ بن جاتی ہے۔ ایک ایسا دھوکہ جو انسان کو دنیا میں بھی رسوا کرتا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر یعنی ریا کا ہے۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ سوچئے ذرا، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ لوگ ہمیں نیک اور پرہیزگار سمجھیں گے۔ ہم صدقہ دیتے ہیں مگر چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، ہماری نیکی کی خوبصورت کہانیاں سنائیں۔ ہم تلاوت قرآن کرتے ہیں تو صرف اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ہے یا بہت نیک بندہ ہے۔ یہ ریا ہے جو عبادت کو بالکل کھا جاتی ہے۔ یہ وہ زہر ہے جو نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی نیکیاں لوگوں کو دکھانے کے لیے مت خرچ کرو ورنہ تمہارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ سورۃ البقرہ۔ یہ آیت ہمیں واضح طور پر بتاتی ہے ریا کرنے والے کی نیکیاں دنیا میں لوگوں کی تعریف پا لینے کے باوجود آخرت میں بالکل ضائع ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ ریا کرنے والا شخص دنیا میں لوگوں کی تعریف پا لیتا ہے مگر آخرت میں اسے کوئی حصہ نہیں ملتا، بلکہ اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جنہیں وہ دکھانا چاہتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن ریا کرنے والے سے کہا جائے گا، جاؤ، جن لوگوں کے لیے تم نے یہ کام کیا تھا ان کے پاس جاؤ اور دیکھو
کیا وہ تمہیں اجر دے سکتے ہیں؟ صحیح مسلم۔ یہ کتنا خوفناک منظر ہے۔ اب ذرا اس کی مزید تفصیل دیکھیں۔ ریا صرف بڑی عبادتوں میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں بھی چھپ کر آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد میں جاتا ہے تو آگے کی صف میں بیٹھتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ بہت نیک ہے۔ کوئی عورت حجاب کرتی ہے مگر دل میں یہ خیال رکھتی ہے کہ لوگ اسے پارسا سمجھیں۔ کوئی نوجوان تلاوت کرتا ہے اور سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا ہے کہ لائکس مل جائیں۔ یہ سب ریا ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ریا دل کی ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے اور شیطان اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ریا سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ ہر عبادت سے پہلے دل سے نیت کریں، اے اللہ یہ صرف تیری رضا کے لیے ہے، اور لوگوں کی تعریف سے بے پرواہ رہیں۔ اگر ریا دل میں رہے تو ساری عبادت برباد۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا مگر دل میں ریا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جہاد قبول نہیں ہوا۔ ترمذی۔ سوچئے، جہاد جیسا عظیم عمل بھی اگر ریا کی وجہ سے ضائع ہو سکتا ہے تو ہماری معمولی نماز اور روزہ کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے ہر روز اپنے دل کا جائزہ لیں۔ کیا میری نماز میں اخلاص ہے؟ کیا میرا روزہ صرف اللہ کے لیے ہے؟ اگر نہیں تو فوراً توبہ کریں اور نیت درست کریں۔ اب آئیے گناہ نمبر 2 کی طرف، تکبر یعنی غرور اور بڑائی کا احساس۔ عبادت کرنے کے بعد اگر دل میں یہ خیال آ جائے کہ میں بہت نیک ہوں، جنت کا حقدار ہوں، دوسرے تو گنہگار ہیں، تو سمجھ لیجئے خطرہ شروع ہو گیا ہے۔ تکبر وہ زہر ہے جو نیکیوں کو جلا دیتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے اور تکبر کرنے والا اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذرہ برابر تکبر رکھتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر کتنا بڑا گناہ ہے۔ تکبر شیطان کی سب سے بڑی بیماری تھی جس کی وجہ سے وہ جنت سے نکالا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے کہا میں آدم سے بہتر ہوں، سورۃ الاعراف۔ اور آج بھی یہ بیماری انسان کو برباد کر رہی ہے۔ سوچئے ذرا، ہم نماز پڑھ کر اٹھتے ہیں اور دل میں آتا ہے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، میرے پڑوسی تو کبھی مسجد نہیں آتے، میں تو روزہ رکھتا ہوں، دوسرے تو کھاتے پیتے رہتے ہیں، میں تو حج کر آیا ہوں، دوسرے تو گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ تکبر ہے جو ہماری عبادت کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، میں تکبر کرنے والوں سے دور ہوں گا، سورۃ النساء۔ اور جب اللہ دور ہو جائے تو کون قریب آ سکتا ہے؟ تکبر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں، اپنی کمزوریوں کو یاد رکھیں، دوسروں کی نیکیوں کو دیکھیں نہ کہ ان کی برائیوں کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر رات اپنے دل سے پوچھتے تھے، کیا تم نے آج کوئی نیکی کی ہے؟ اور اگر نیکی ہوتی تو بھی کہتے کہ اللہ کا فضل ہے۔ ایک اور مثال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہے۔ وہ خلیفہ ہونے کے باوجود اپنے آپ کو سب سے کمزور سمجھتے تھے۔
یہ عاجزی تھی جو انہیں بلند مقام پر پہنچا گئی۔ تکبر کی ایک اور شکل یہ ہے کہ عبادت کے بعد دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ میں تو مولانا ہوں، عام لوگ میرے برابر نہیں، یہ تکبر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرے۔ صحیح بخاری۔ اس لیے ہر نماز کے بعد یہ دعا کریں، اے اللہ مجھے عاجزی عطا فرما، اور یاد رکھیں کہ اللہ کی رحمت تکبر کرنے والوں پر نہیں اترتی۔ اب تیسرا اور سب سے خطرناک گناہوں پر اصرار، یعنی گناہ کرتے رہنا اور ان سے توبہ نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، مگر زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، آنکھوں سے حرام دیکھ رہے ہیں، دل میں حسد اور بغض رکھ رہے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے گی۔ یاد رکھیں، گناہ پر ڈٹے رہنا عبادت کے اثر کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ ایک خوبصورت باغ لگائیں مگر اس میں زہریلا کیڑا چھوڑ دیں، وہ پورے باغ کو تباہ کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ تم گناہ کرتے رہو اور نماز پڑھتے رہو، مگر یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے جب تک توبہ نہ کرو۔ سورۃ النساء کی تفسیر سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہ پر اصرار کرنے والے کی نماز اس کے گناہ کو نہیں مٹاتی بلکہ گناہ اس کی نماز کو مٹا دیتا ہے۔ ابن ماجہ۔ سوچئے ذرا، ہم گناہ کرتے ہیں مگر توبہ نہیں کرتے، ہم دل میں برے خیالات رکھتے ہیں مگر ان سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہ اصرار ہے جو ہماری تمام عبادت کو ایک دم برباد کر دیتا ہے۔ گناہوں پر اصرار کی ایک مثال یہ ہے کہ کوئی شخص چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، مگر کہتا ہے میں تو نماز پڑھتا ہوں، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، مگر شرط توبہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، تو اللہ اسے معاف کرتا رہتا ہے جب تک وہ توبہ کرتا رہے۔ صحیح بخاری۔ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تم نے 70 بار بھی گناہ کیا اور 70 بار توبہ کی تو میں معاف کر دوں گا۔ حدیث قدسی۔ مگر شرط یہ ہے کہ توبہ خالص ہو، دل سے ہو اور گناہ چھوڑنے کا عزم ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں گناہوں سے کیسے بچیں؟ سب سے پہلے دل کا جائزہ لیں۔ ہر رات سونے سے پہلے پوچھیں، آج میری عبادت میں ریا تو نہیں تھی، تکبر تو نہیں آیا، اور گناہوں پر اصرار تو نہیں کیا؟ اگر کمی ہو تو فوراً توبہ کریں۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے یہ دعا پڑھیں، اے اللہ میری نیت کو خالص کر دے۔ عاجزی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کہیں، اے اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں، اور گناہوں سے بچنے کے لیے ہر گناہ کے بعد فوراً استغفار کریں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اللہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں۔ اللہ کو ہماری نماز، روزہ یا حج کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی نیت درست نہ کی، دل کو صاف نہ کیا، گناہوں سے سچی توبہ نہ کی، تو ڈر ہے کہیں ہماری ساری عبادت ضائع نہ ہو جائے اور ہم آخرت میں خالی ہاتھ نہ کھڑے ہو جائیں۔ اس لیے آج ہی اپنے دل کا جائزہ لیجئے، کیا ہماری عبادت خالص ہے یا اس میں ریا، تکبر اور گناہوں پر اصرار شامل ہے؟
کیا ہماری نماز میں اخلاص ہے؟ کیا ہمارا روزہ صرف اللہ کے لیے ہے؟ کیا ہماری نیکیاں دکھاوے سے پاک ہیں؟ اگر یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ کومنٹ میں ضرور لکھیں، یا اللہ ہماری عبادت قبول فرما، آمین۔ یا اللہ ہم سب کو ریا، تکبر اور گناہوں پر اصرار سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری تمام عبادات کو خالص اور قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہماری غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یہ 3 گناہ ہیں جو عبادت کو برباد کر دیتے ہیں، مگر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر ہم ان سے بچیں تو ہماری ایک چھوٹی سی نیکی بھی قبول ہو سکتی ہے، اور بڑی سے بڑی عبادت بھی ہمارا ذریعہ نجات بن سکتی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ دل دیکھتا ہے، نیت دیکھتا ہے اور اخلاص دیکھتا ہے، اس لیے دل کو پاک رکھیں، نیت کو خالص رکھیں اور گناہوں سے دور رہیں، تب جا کر آپ کی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہوگی اور آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے اور ہم سب کو ان کی سنت پر چلنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، 3 گناہ جو عبادت کو برباد کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔